مجرم ہوں اپنے افق کا ساما کروں شاہا، یعنی شاف روزے جزا کہوں تجھے، مگر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہ تھے جناب قاری محمد عمران صدیقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے مہمان علماء اکرام جن سے میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب محتمم اعلیٰ مدرسہ کاظمیہ کراچی، آپ تشریف لائے اور سٹیج پر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ علامہ سید حسین احمد گردیزی صاحب، حضرت علامہ سید ارشد حسین گردیزی صاحب، لخت جگر حضرت علامہ سید طالب حسین گردیزی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مقامی علماء اکرام میں سے جناب حضرت علامہ مولانا محمد خان قادری صاحب، خطیب جامعہ مسجد محمدیہ سویکارنو بازار مغل پورہ لاہور، ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام اور ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ محفل نعت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں جناب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید انوار الحق گیلانی صاحب، حضرت علامہ پیر سید انوار الحق گیلانی صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جناب صاحبزادہ سید انوار الحسن گیلانی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ورشہ شریف، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ گزارش کرتا ہوں جناب ساجد محمود نقشبندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نہایت مختصر سے وقت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن
آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، اور وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی ہے اس کے زیر لگی ہے، جو بھی ہے اس کے زیر لگی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، جیسا خیر الورا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا حسن تخلیق کو رش آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رش آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی
رضا بن کے آیا. اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی. کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی. نعت پڑھتا ہے احسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا. وہ میرا رہنما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے لوں تیری ہے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامنے دل پھر رہا ہے کوئے رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول. تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاکے کوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. اب بلا تاخیر و بلا تمہید درخواست خطاب ہے مخدوم اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد ملت، فخر السادات حضرت علامہ سید انوار الحسن قادری گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اعظم لاہور، کہ اپنے مخصوص انداز میں مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور اور معطر فرمائے. آپ کے خطاب شروع کرنے سے قبل محبت کے ساتھ شاہ صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ شفیہ مغل پورہ لاہور شریف. اجازت ہے. درود پاک باواز بلند، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
الغمة وكشف الغمام سر الله المخزون در الله المكنون بنعم الله تعالى عالم ما كان وما يكون محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی واجب الاحترام صدر ذی وقار رونق بزم محفل حضرت صاحبزادہ سید شبیر احمد صاحب شفیع دامت برکاتم العالیہ، دیگر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ بابرکت محفل پاک قدوۃ السالکین سراج الواصلین حضرت خواجہ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نظامی نقشبندی کے سالانہ عرس شریف کی تقریب ہے۔ سرنامہ کلام میں اسی عنوان کے تحت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ ان اولیاء اللہ کے مزارات پہ آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ میری نظر نہیں پڑی خطیب پاکستان جناب مولانا خان محمد قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف لائے۔ ان کا اور میرا ذوق کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن آپ حضرات سے چونکہ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ اگر متوجہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں مجاہد عبد الرسول صاحب کے حکم کے مطابق حاضر ہوا، ہر چند کے صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی اور کافی دنوں سے سفر میں ہوں، لیکن یہ اولیاء اللہ بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، اور لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ تو کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان سکون دولت توحید کیا کچھ نہیں ملتا اولیاء کے در سے۔ جو لوگ ان کے در پہ آتے ہیں ان کو یقیناً یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور ان اولیاء اللہ کے مزارات کا ڈائریکٹ تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان پاک سے ہے، اس لیے کہ نیابت و خلافت اب سرکار کی اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ یہی اولیاء اللہ ہے جو قیامت تک کرتے رہیں گے۔
لہذا اگر آئے ہو تو یہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤ، کیوں آ کے باب اثر سے خالی جاؤں، کیوں آ کے سخی کے گھر سے خالی جاؤں، جب تو نہیں موڑتا کسی کو خالی، پھر میں کیوں تیرے در سے خالی جاؤں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اولیاء اللہ کے قرب میں جب جگہ ملتی ہے تو یقیناً یہ جگہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں مدینہ طیبہ کے قرب میں مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے معاملے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنی راہوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص ذات خداوندی کی تلاش میں نکلے، اس کی منزل یہ ہو کہ میں نے خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے، تو یہ وہ راہ نہیں جہاں سے آپ خالی واپس پلٹ آئیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، اے تلاش کرنے والے اگر میری راہ میں نکلے گا تو میں ضرور بالضرور تم پر اپنی راہیں کھول دوں گا، تمہیں اپنی راہوں کی ہدایت عطا کر دوں گا۔ اس لیے کہ پکارنے والے کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے، ارے لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، حرم میں، دیر میں، مسجد میں، خانقاہوں میں، ارے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری۔ ابھی بیدم شاہ صاحب کا خیال حضرت پیش کر رہے تھے، وہ اور خیال تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں عدم میں تھا، وجود ملا ہی اس لیے کہ میں تلاش مصطفیٰ میں تھا، اور اس آرزو نے مجھے وجود عطا کیا، اسی لیے آج بھی میں رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے ان ذروں میں سے بھی رسول اللہ کی راہ کی منزل تلاش کرتا پھر رہا ہوں کہ کہاں جا کے میری منزل ملے گی مجھے۔ لیکن کائنات عالم میں تقابل ادیان میں ایک نقطہ وحدت کا ہے کہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو شخص آتا ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ پہ آتا ہے۔ اس نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہی وعدہ ساری کائنات میں لوگوں کو سرگردان کیے ہوئے ہے، کوئی کہاں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہیں ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر جس کو راستہ ملنا تھا وہ مدینہ طیبہ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے میری ذات کو تلاش کرنے والوں، اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ، بہت کمزور ہے۔ یہاں تو سارے سلاسل کے ذوق موجود ہیں، چشتی بھی ذوق موجود ہے، نظامی بھی، نقشبندی بھی، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں سبلنا ہے، یہ سبیل کی جمع ہے، یہ سارے راستے اپنی اپنی جگہ اسی ایک کی طرف جانے والے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ یہ آواز یہ کسی کی ہے، بربت کی نہیں ہے، اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، سنتے تھے کہ اس یار کا گھر عرش بری ہے، دیکھا جو وہاں جا کے مکاں ہے نہ مکی ہے، ہر ہر رنگ میں دیکھو تو وہی پردہ نشیں ہے، اور اس پہ یہ پردہ ہے کہ پردے میں نہیں۔ اے رب نو لبدے کئی مر گئے، کوٹھا پا کے کسے نہ دسے آئی، بلے شاہ گران دے وارے جائیے جنہ کول بٹھا کے دسے آئی۔ خواجہ غلام فرید صاحب آپ کے مزار پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید بے کول ہے۔ اور یار سامنے ہو اور اتنا بندہ بے ذوق ہو تو بات نہیں بنتی۔ سبحان اللہ بآواز بلند کہنے میں کوئی حد، کیونکہ آپ کا ذوق بنانا پڑے گا، اس لیے اگر بن جائے تو میں مزے کی بات کرنے والا ہوں کہ ہر شخص تلاش کرتا رہا لیکن سب ٹھوکریں کھاتے رہے،
हुवा अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा। अल्लाह अपना तारुफ करवाता है, वो जात है जिसने इस रसूल को हिदायत के साथ भेजा। उलमा तशरीफ फरमाए ये दोनों अस्माए मुबहम है, इनमें अगर इबहाम है तो उसकी वजह यह है कि मुझे ढूंढने में, मेरी तलाश में अगर तुम भी भटक जाओ तो आओ दरबार रिसालत पे आ जाओ। इसलिए कि मन रानी फकत राल हक, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो यूं समझे मैंने हक को देख लिया है। कोई बाद में ये कहता फिरे कि जनाब ये कैसे हो सकता है? अरे रब्बे आरिनी के जवाब में अगर उन्जुर इलल जबल हो सकता है, कोई पहाड़ में से यार के जलवे देखता है, कोई रूए यार में से उस यार के जलवे देखता है। लिहाजा ये तो अपना अपना नसीब है, कोई कहीं से तलाश कर रहा है, कोई कहीं से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी ये कोशिश रायगा नहीं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारी जात के मामले में तलाश के लिए निकलते हो, कोशिश करते हो, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर बेजरूर तुम्हें अपनी राहों की हिदायत अता करें। या अल्लाह कोशिश करने वाले तो मेहनत करते हैं, सारा साल तालिब इल्म मुतालिया करता है, तकरार करता है, इसलिए कि मेरा इम्तिहान जब आएगा तो इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। कोई सारा वक्त मेहनत करता है जमीन पर कि मेरा गल्ला आएगा साल के बाद। एक सूफी जो मेहराब में बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह करता है, तस्बीह फेरता है, या अल्लाह उसको तू क्या अता फरमाता है? फरमाया उसकी पस्तियों के बावजूद, उसकी कमजोरियों के बावजूद उसको उठा के मकाम में महबूबियत की कुर्सी अता फरमा देता हूं, उसको अपना महबूब बना लेता हूं। या अल्लाह जो तेरी तरफ निकले उसके साथ तू क्या करता है? फरमाया मन तकर्रब इलैया शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरान, जो मेरे नजदीक आने के लिए एक बालिश्त चले मैं पूरा हाथ उसके करीब आ। मन नतानी यमशी अतैतहु हरबलतन, वो चल के आता है मैं दौड़ के उसके करीब चला जाता हूं। कैसे? इस तरह कि बच्चा बिला तशबीह व बिला मिसाल, बच्चे को जब बाप चलना सिखाता है तो एक वक्त आता है वो कुछ कदम उठाने के काबिल हो जाता है, तो फिर बाप दूर खड़ा होकर उसको पुकारता है, वो कदम उठाता है, अपनी कमजोरियों की वजह से लड़खड़ा के गिरने लगता है, शफकत पिदरी जोश में आती है, वो उसको संभाल लेता है। इसी तरह बिला तशबीह बिला मिसाल जब उसने हमें यहां भेज दिया, ला मकान मकान असाडा, इत्थे आड़ बुता विच फासे ते नफ्स पलीत पलीत चकीता असल पलीत ते नस। फिर हम जब यहां आ गए तो उसने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना वापस लौटा। फिर भी सुभान अल्लाह कमजोर, वापस लौटा, इरजई वापस लौटा। मालूम ये हुआ आया वहां से था, अब खुदा बुलाता है वापस लौटा। लेकिन इस हाल में आ रादियतम मर्दिया, तू मुझ पे राजी मैं तुझ पे राजी। या अल्लाह तेरी रजा तो सारी कायनात चाहती है, लेकिन अजीब आलम है कि जिनको तू महबूब बनाता है फरमाता है ये भी मुझ पे राजी है, मैं इन पे राजी हूं। मालूम ये हुआ जब तक इनकी रजा न होगी रजाए खुदा न होगी। तो इस हाल में मेरे पास आ कि मैं तुझ पे राजी तू मुझ पे राजी। या अल्लाह जिसको तू अपने करीब करता है फिर उसको क्या अता फरमाता है? फरमाया कि यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है नवाफिल के जरिए तो फअहबब्तहु, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। और अजीब आलम है, मुस्लिम शरीफ उठाएं, जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार फरमाते जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो फिर यह होता है कि इज़ा अहब्ब अब्दन दा जिब्रीला, तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और फरमाता है मुझे फला शख्स से मोहब्बत हो गई है, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत। अब आप तो सूफिया की बज़्म में बैठने वाले लोग हैं, सूफिया का तरीका और होता है, बाकी लोगों का तरीका और होता है। मोहब्बत याद रखें, मोहब्बत एक अमल साले है। फिर भी सुभान अल्लाह नहीं आई। मोहब्बत एक नेक अमल है, मोहब्बत एक कह दे, मोहब्बत एक, मैं अभी हदीस पढ़ के आपको अर्ज करता हूं।
محبت ایک نیک عمل ہے. ترمذی شریف اٹھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا نماز پڑھو. نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ حاضر ہو گیا. فرمایا تو نے پوچھا تھا قیامت کب آنی ہے، کوئی قیامت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ زیادہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکاتیں. ہاں ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور تو کچھ نہیں. اب نماز کے بدلے میں بھی جزا ملنی تھی، ثواب ملنا تھا، زکات کے بدلے میں بھی ثواب ملنا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو پیار کرتا ہے، جا تجھے پیار کے بدلے میں بھی میں جزا عطا فرما رہا ہوں. اب عشق والے کیا چاہتے ہیں؟ میں خاک ہوں مجھے رہنے دے خاک کوئے حبیب، بہشت دے کے تو مٹی میری خراب نہ کر. میں خاک ہوں مجھے رہنے دے خاک کوئے حبیب، بہشت دے کے تو مٹی میری خراب نہ کر. بیدم کو چھیڑا ہے تو بیدم نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. کہتا ہے مجھے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. جو یوں مٹ جاتے ہیں پھر سادی سے پوچھو طوبی لباب کبیت العتیق ہوا لہ من کل فج عمیق، کہ تیرے اس دروازے کی چوکھٹ کی عظمتیں دیکھ کے مجھے کعبے کی عظمتیں یاد آتی، جہاں دور دراز سے مشکل سفر کر کے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. ارے تجھے کیا اللہ نے عطا کیا کہ جہاں تو نے اپنا نقش قدم رکھ دیا وہاں ہزاروں سال لوگ عقیدت کے لیے حاضر ہوتے رہتے. فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا. یعنی لوگوں کو جنت تو ملے گی لیکن تجھے جنت میں بھی اپنے یار کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا. تجھے قیامت میں بھی، روز محشر میں میں جی بھر کے تمہیں دیکھ سکوں گا. یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر بپا ہے. تو سرے حشر ملے گا یہ سنا ہے جب سے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے. ارے تجھے دیکھیں گے بھی صحیح اور تیرے پاس بھی کھڑے ہوں گے، تیرے قرب میں بھی ہوں گے. المرء ما من احبا، قیامت تک جو حضرت قبلہ محمد شفیع نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن ان کے پاس ہوں گے. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. اس دن میں حضور کے پاس ہوں گا، اس لیے کہ مجھے یہ بات مل جائے گی کہ جو محبت جس سے کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے حضرت مولانا جامی نے کہا تھا چوبازوئے شفاعت را کجا، چوبازوئے شفاعت را کشائی برگناگاران مکن روم جامی را درانجا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را درانجا یا رسول اللہ. جب آپ شفاعت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو جامی کو بھی محروم نہیں کرنا بلکہ جامی کے لیے بھی کرم کی نظر فرما دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. اور انتا ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا. تو میں نے عرض کیا محبت بھی ایک نیک عمل ہے، محبت بھی ایک نیک عمل ہے. ورنہ وہ کہہ رہا تھا نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکات.
इन अमाल के बराबर उसने मोहब्बत रसूल को और मोहब्बत खुदा को खड़ा किया। अल्लाह के रसूल ने वादा कर दिया कि क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तो मैंने अर्ज की, जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील आ मेरा हमराज हो जा। दिल टपकने लगा आंखों से, अब किसे राजदां करे कोई, किसी को राजदां करना पड़ता है। तो फरमाया जिब्रील को बुला के मैं कहता हूं कि फला शख्स से मुझे मोहब्बत है, तू भी उससे मोहब्बत कर। और फिर जमीन आसमान वालों में ऐलान कर दिया है जिब्रील फला शख्स अल्लाह का महबूब है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर उसके साथ युहिब्बुहु अहलुस समा, आसमान वाले मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जमीन की तरफ मुतवज्जे हो जाता है जिब्रील और जमीन की तरफ ये ऐलान करता है कि फला शख्स को अल्लाह ने मुंतखब किया, अपनी महबूबियत अता की, सुम्मा युदअु लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उसको जमीन में कबूल फिल अर्द का दर्जा मिल जाता है। ये जो हम गुजरते हैं ना भाटी से, तो जो अपने बाप की कब्र पे न जा सकता हो वो भी दाता साहब पे बगैर हाजिरी दिए नहीं जा सकता, इसलिए कि असल में ये जिब्रील ने ऐलान किया था। ये किसी मौलवी की तकरीर से नहीं हुआ, न किसी के इश्तिहार से हुआ, बल्कि अल्लाह ने कुलूब में ये बात डाल दी, ये अल्लाह का महबूब है, अरे क्यों नहीं इसकी तरफ मुतवज्जे होता। कबूल फिल अर्द का दर्जा मिल जाता है, फिर जमीन वाले उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और जब उसकी तरफ आते हैं तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वल मुतजाविरीन फिया वल मुतजालिसीन फिया, जो हमारी मोहब्बत में एक दूसरे की जियारत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरी उनके साथ मोहब्बत वाजिब हो जाती है। ये जो आप आए बैठे हैं तो आप खाली नहीं जाएंगे, और कुछ भी ना हो तो अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। वजबत मोहब्बती, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है उस शख्स पर जो किसी और गरज से नहीं बल्कि मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने के लिए आते। तो हम और किस वजह से आते हैं? अल्लाह के बंदों के पास तो हम खुदा की वजह से आते हैं, और कोई गरज नहीं, कोई जरूरत नहीं, बल्कि एक हदीस पाक में है कि उस जहान में क़यामत के मैदान में जो औलिया अल्लाह बैठे होंगे नूर के मिंबरों पर, तो उन पर अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं जो आपस में मोहब्बत करते थे मेरी वजह से, और जो एक दूसरे को मिलते थे मेरी वजह से। आज न उन पे कोई खौफ है न गम है, सारी दुनिया डर रही है, वो आराम से बैठे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, वहां भी चमक रहे होंगे, इसलिए कि जिससे उन्होंने निस्बत लगा ली है, जिससे निस्बत कायम कर ली है, वो नूर वाला है। और नूर वाले से जो लोग नूर लेके जाएंगे तो उनके नूर के चेहरे चमकते होंगे, आंखों में उजाले होंगे, ये पता दे रहे होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तो इसलिए जब महबूबियत अता हो गई तो अल्लाह फरमाता है फिर उस महबूबियत का आलम यह है कि जो उस जगह पे जो फैसला हो जाता है वो यहां पे आके हो जाता है। फिर यहां निगाह सिर्फ उठती है और लोगों के दिल बदल जाते हैं। हुजूर ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब अजमेर में आए तो अजमेर वाले आते थे, वहां कुछ भी नहीं होता था, न बादा है न सुराही न दौरे पैमाना, फकत निगाह से रंगी है बज़्म जान आना। आए तो किसी और हाल में आए, जब वापस पलटे तो बस एक निगाह की बात थी, उनके दिल बदल गए, उन्होंने अपने अकीदे बदल ली। 90 लाख हिंदू मुसलमान हो गए और वापस पलटे। तो मैं कहता हूं कि सरकार ने फरमाया था कि एक दौर क़यामत में ऐसा है कि 120 सफ़े बहिश्तियों की है। कितनी सफ़े हैं? तवज्जो आपकी कोई नहीं। ये 120, किसी मौलवी से आप ये सवाल करें कि क़यामत के मैदान में 120 सफ़े बिछेगी, तो यहां बैठ के मदीना के ताजदार ने वो गिन भी ली है। सुभान अल्लाह। फिर कभी यहां तो ये फलसफा बयान किया जाता है, कल का पता नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। वहां ये आलम है कि सफ़े गिनी हुई है।
बहिश्तियों की सफ़े कितनी होंगी? 120। फरमाया उसमें से 80 मेरी उम्मत की होंगी। 80 हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की 80 होंगी। मैं कहता हूं एक मोइनुद्दीन निकलेगा तो 90 लाख की सफ़े तो इसकी बनेगी ना। फिर बाकी औलिया अल्लाह का क्या आलम होगा, जिनके दस्ते हक परस्त पे न जाने कितने लोगों ने मुसलमान होके इस्लाम कबूल किया, और वो लोग जब सफों में खड़े होंगे 80 सफ़े उम्मत मुस्तफा की होंगी, बाकी दूसरे लोगों की होगी। मालूम ये हुआ मेरे नबी ने आज आपको बता दिया, और फिक्र करने की कोई बात नहीं, वहां हमारा ही राज होगा। बल्कि तड़प तड़प के शायद आहले माशर भी ये कहते होंगे कि तेरा मुख डिठिया मदनी मिठा, सिक लहदी नहीं दिल रजदी नहीं। तेरा मुख डिठिया मदनी मिठा, सिक लहदी नहीं दिल रजदी नहीं। ओ ऐसा मुड कदीमी बरदे हूँ, असा नौकर तेरे दर्द हूँ। असा मुड कदीमी बरदे हूँ, असा नौकर तेरे दर्द हूँ। ओ असा उठड़े तेग नजर दे हूँ, हे गाल पुरानी अज दी नहीं। ओ तेरा मुख डिठिया, तेरा मुख डिठिया मदनी मिठा, सिक लहदी नहीं दिल रजदी नहीं। असा मुड कदीमी असा मुड कदीमी बरदे हूँ, असा नौकर तेरे दर्द हूँ। वो असा कुठड़े तेग नजर दे हूँ, हे गाल पुरानी अज दी नहीं। असा कुठड़े तेग नजर दे हूँ, असा कुठड़े तेग नजर दे हूँ, हे गाल पुरानी अज दी नहीं। ये वो महबूब कि जिसके लिए मुजद्दिद दीनो मिल्लत हज़रते पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, कोई मिसल न जानी दी। हाँ, कोई मिसल न जानी दी। ओ कसम खुदा चावे, कसम खुदा चावे, जिदी चढ़ दी जवानी दी। हाँ, कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी। चुप करे मेहरे अली, चुप करे मेहरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। चुप करे मेहरे अली, चुप करे मेहरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। मैदान क़यामत का अरे सामने रूए जाना होगा, देखने वाले तड़प तड़प के ये कहते होंगे, कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी। ओ चुप करे मेहरे अली, चुप करे मेहरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। अब जो मदीने के ताजदार से अपना ताल्लुक जोड़ बैठा है, उसका आलम यह है कि बैठा जिस जगह है वो जहां बैठ के
فیصلہ کرے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اپنا محبوب جو بنا لیا ہے. لہذا اگر مصر فتح ہو جائے اور دریائے نیل خشک ہو جائے تو سیدنا عمر فاروق نے دریائے نیل کو چٹھی لکھی، خط لکھا، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے چل، اور اگر کسی اور کے حکم سے چل رہا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چٹھی دریا کو لکھی گئی. دریا نہ دیوبند کا فارغ تھا، نہ وہ بنوریا ٹاؤن کا فارغ تھا، نہ وہ جامع رضویہ کا فارغ تھا، نہ کسی سے درس پڑھا، نہ عربی زبان سیکھی، لیکن عمر فاروق کو پتا تھا میں جس کا غلام ہوں اس کی سلطنت جگہ جگہ ہے. لہذا اس لیے لکھ دیا کہ اگر یہ مصطفیٰ کے غلاموں کو جانتا ہوگا تو عربی کو بھی جان جائے گا. یہ خدا کی محبوبیت ہے. جب اللہ محبوب بناتا ہے تو پھر پانی کو بھی زبان سمجھ آتی ہے. جب چٹھی گئی اس نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی، اور آج تک چل رہا ہے. کسی کا حکم آ گیا، احساس مرگ و زیست کے قابل بنا دیا. احساس مرگ و زیست کے قابل بنا دیا. ارے جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا. یہاں دل بنائے جاتے ہیں. جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا. یا اللہ تو محبوبیت کس کو عطا فرماتا ہے؟ فرمایا جو دین دنیا کے کام چھوڑ کے میری تلاش میں لگا ہوا ہے، دن رات میرا ذکر کرتا ہے. من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں. من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، جو میرا ذکر بزم میں کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ یاد رکھو، اللہ جس کا ذکر کرے اس کو دو جہاں میں آباد فرماتا ہے. دیکھیں آپ کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں، فاذکرونی اذکرکم کا ترجمہ سامنے آ جائے گا. دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے فرمایا بندے تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کر دوں گا. میں تیرے پھر جو نہیں جانتا ہوگا، جو نہیں پہچانتا ہوگا اس کو بھی میں پہچان کرا دوں گا. یہ میرا بندہ. میں کہتا ہوں بڑا خوبصورت آدمی آپ بڑی وضاقت والا کھڑا کر دیں تو شاید کوئی نہ ملے گا اس کو، اور لوگ یہ کہیں گے، کوئی کنڈکٹر کہے گا مولوی صاحب آئیں سیٹ خالی ہے. لیکن ایک درویش صفت انسان ہو. میں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا نقشہ اکثر پیش کرتا ہوں کہ سر پہ چھوٹی سی ٹوپی ہو، وہ بھی کپڑے کی، اور بغیر بنیان کے کرتا ہو، نیچے نیلا باندھا ہوا ہو، اگر کھڑا ہو تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے. ارے اندر سے صدائیں آ رہی ہے یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ. ہوش دل تڑپنے لگا، ہوش اڑنے لگے، بزم میں جب کوئی مہجبی آ گیا، میں تو پہلے قیامت کا قائل نہ تھا، اس کو دیکھا تو مجھ کو یقین آ گیا. کیا ہوا کہ اندر سے صدائیں آتی ہے، اصل میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. نبی پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا جب مجھے یہ حکم ہوا تو میں نے تلاش کیا کہ میری اس بستی میں بھی کوئی ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس بزم میں جا کے میں بیٹھ گیا اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جگہ ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو مجھے یاد
والے ہیں, جو میرے چہرے کو تکنے والے ہیں, محبوب تو ان کے پاس بیٹھا کر, کیونکہ پاس بیٹھو تو آتی ہے یاد خدا. ان بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے. من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ, جو محفل میں میرا ذکر کرے گا. یہاں تو ذکر بھی ہوتا ہے اور مراقبہ بھی ہوتا ہے. مراقبہ چشم بندو گوش بند, لب بندو چشم بندو گوش بند, گر نبینی سر حق برما بخند. یوں آنکھیں بند کرو کہ دل کی طرف توجہ ہو, اور پھر دل میں اگر دلدار نظر نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا, کیونکہ دیدام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے تے شود جادائے صد سالہ باہے گاہے. عشق والے عجیب لوگ ہیں, لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں, یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں آوارگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس لیے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, ارے اوپر تو دیکھتے ہیں غیروں کو, جب یار کو دیکھنا ہو تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو فرصت ہو گئی. ہم نے تو ہر تمنا کو نکال دیا, ہر خواہش کو نکال دیا. اے محبوب اب آ, میں نے اپنا دروازہ کھول دیا. میں تو تڑپ تڑپ کے تیری تلاش میں دن رات اس انتظار میں ہوں کہ جانتے بام نہ جان ویڑے آوڑ میرے, جانتے بام نہ جان ویڑے آوڑ میرے. او میں تیرے قربان ہے, میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے, جانتے بامے نہ جان ویڑے آوڑ میرے. یہ میں نے جو دل کی بستی آباد کی, تو اب آ ایک بار اپنی بستی میں تو پھیرا پا کے دیکھ جا, تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس بستی میں. میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے, جانتے بام نہ جان ویڑے آوڑ میرے. تو لوگ آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں, ارے محبت والے آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو انہیں دیدار ہو جاتا. لہذا اللہ نے فرمایا میں اس سے بہتر محفل میں ذکر کروں گا. یا اللہ جب تو ان کا ذکر عرش اولا پہ بیٹھ کے کرے گا, پھر کس کی جرت ہے کہ زمین میں اس کو کوئی نہ یاد کرے. ارے اس کو یاد کرنے والا, یاد رکھیں اللہ نے اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا, لیکن جب اولیاء اللہ کی محبت تھی تو اس میں شریک کر لیا. نبی پاک کے درود پہ اور اولیاء اللہ کی محبت میں فرمایا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اے اہل سما, اے اہل ارض, تم بھی محبت کرو, اس لیے کہ اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ پھر میری محبوبیت تمہیں عطا ہو جائے. اس لیے صوفی جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد بن نفس ہے, اور یہ افضل جہاد ہے. اسی لیے ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذاکرین کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا ماہو حین یذکرنی, جب یہ ذکر کرتے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں, میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جن کے ساتھ وہ ہم نشیں ہو, وہاں کائنات کی اور کوئی چیز ہو نہ ہو, خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فریب کول ہے. جب اللہ آ جائے, جب خدا کسی کے قرب میں ہو, اللہ ہم نشیں ہو, پھر اس کو اور کیا چاہیے. ارے ڈھونڈنے والے تو ڈھونڈتے رہے, لیکن کمال درجے کی یہ جستجو تھی کہ جن کو اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنی راہیں کھول کے منزل آشنا کر دوں گا. اللہ ہم سب کو ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی محبت عطا فرمائے, ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائے. یہی وہ نسبت ہے جو آپ کو قیامت کے میدان میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گی, اور اس کے بعد پھر حضور کی شفاعت آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ہوگی. اللہ تعالی مجھے بھی یہ نسبت قائم رکھنے اور اس پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.